پاکستان میں بہت زیادہ معدے کا مسئلہ لوگوں کو ہے. ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو معدے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ ٹیسٹ بھی کرواتے رہتے ہیں, دوائیاں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں, مگر ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ کا معدے کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی میڈیکل وجہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ پرابلم آپ کے نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ہو. تو آج دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے نفسیاتی مسائل ہیں جو کہ آپ کے معدے پہ براہ راست اثر ڈالتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے. السلام علیکم, میرا نام محمد زبیر خان ہے. میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں. صحت زندگی میں خوش آمدید. جب بھی ہمیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا پہلا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہمارا نظام انہضام ہوتا ہے. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ان کا ہاضمہ خراب تھا, اس کے بعد جو ہے ان کو نفسیاتی مسائل شروع ہو گئے. شروع میں وہ کہتے ہیں کہ کافی عرصے تک وہ اپنے معدے کا علاج کرتے رہے, ان کو تیزابیت ہوتی تھی, معدے میں گیس جو جمع ہوتی تھی اور وہ گیس جو ہے وہ پھر ان کے دماغ کو چڑھ جاتی تھی, جس کی وجہ سے ان کو شدید ذہنی دباؤ ہوتا تھا. میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا. ان کا جو معدے کا مسئلہ تھا وہ نفسیاتی وجہ سے, ذہنی دباؤ کی وجہ سے شروع ہوا تھا. تو جو ہمارا نظام ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے ہماری مینٹل سٹریس سے. جب بھی آپ سٹریس کا شکار ہوں گے آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھے گی, آپ کے معدے کے خالی ہونے کا ٹائم بڑھ جائے گا, آپ کے معدے میں گیس بنے گی, اور جب آپ کے معدے میں گیس بنے گی تو ایک نرو ہے جو کہ ہمارے دماغ سے نیچے جاتی ہے معدے تک اور پھر دل تک اور کچھ اور آرگنز کو کنیکٹ کرتی ہے, اس کو ہم ویگس نرو کہتے ہیں. جب ویگس نرو پہ دباؤ آتا ہے تو اس وجہ سے پھر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ذہن پہ پریشر ہے, دباؤ ہے. آپ کی بے چینی کا اور آپ کے معدے کا آپس میں تعلق بن گیا ہے. جب آپ کو بے چینی ہوگی تو آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوگا, جب معدہ ڈسٹرب ہوگا تو آپ کو بے چینی ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کنیکشن کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا معدہ خراب ہو تو آپ کے دماغ پہ بوجھ نہ ہو, اور اگر دماغ پہ بوجھ ہو تو اس کی وجہ سے معدہ خراب نہ ہو. پہلی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد لیٹنا جو ہے وہ بہت بری عادت ہے. اگر آپ کھانے کے بعد لیٹیں گے تو اس وجہ سے پھر آپ کا کھانا جو ہے وہ معدے میں زیادہ دیر تک رہے گا, تیزاب معدے میں گھومتی رہے گی, وہ معدے کی دیواروں کو افیکٹ کرے گی, معدے میں گیس بنے گی, اس وجہ سے ویگس نرو ڈسٹرب ہوگی اور آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے. ایکسرسائز کا میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ ایکسرسائز کا آپ کے جسم کو تو فائدہ ہے, اس سے زیادہ آپ کی ذہنی صحت کو اس کا فائدہ ہے. تو اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کریں گے تو اس سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا. جب آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا تو ظاہر ہے آپ کے جسم کو طاقت ملے گی, اور دماغ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے, وہ اس کو جو نیوٹریشن چاہیے وہ بھی خوراک سے ملنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر آپ کو ایکسرسائز کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو کم از کم جیسے بھی ہو اپنے لیے کوئی واک کا ٹائم ضرور نکالیں. 15-20 منٹ سے سٹارٹ کریں, 30-40 منٹ تک اس کو لے جائیں. ڈیلی جو وقت بھی آپ کو مناسب ہو, مگر ڈیلی بیسس پہ آپ واک کیا کریں, اس سے بھی آپ کی جو یہ کیفیت ہے اس میں بہت زیادہ بہتری آئے گی. تیسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ PPIs پروٹون پمپ انہیبیٹرز کا یوز کرتے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ پروٹون پمپ انہیبیٹر ٹھیک ہے آپ کے معدے کی تیزابیت کو تو دبا دیتے ہیں, مگر جب بھی آپ ان کو چھوڑتے ہیں تو ریباؤنڈ فینومینا ہوتا ہے, معدے میں بہت تیزی سے بہت زیادہ تیزاب بننا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کو چھوڑنا بھی مشکل ہے. تو ان کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ آپ ان میں کمی لائیں. جب آپ کو مسئلہ نہ ہو نہ کھائیں, جب مسئلہ ہو تو کم از کم خوراک ڈوزیج میں جتنی آپ استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو استعمال کریں, مگر آہستہ آہستہ ان کو ختم کریں. دراصل اس بات کے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ معدے کے مسائل کے لیے دوائیاں مسلسل کھا رہے ہیں ان کو فوراً بند نہ کریں, آہستہ آہستہ ان میں کمی لائیں. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز سجیسٹ کروں گا کہ ایک پرانی ریمیڈی ہے, بہت اچھا کام کرتی ہے, کہ اگر آپ کو معدے کی تیزابیت ہو رہی ہے, کھٹی ڈکاریں آ رہی ہے, آپ کی سینے میں جلن ہو رہی ہے, تو آپ دہی تھوڑی سی لے لیں, آدھا پاؤ دہی بھی کافی ہے, اور اس کے اندر پودینہ پاؤڈر مکس کر کے کھا لیا کریں. اور اگر اس کے اندر آپ تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال لیں, آدھا چمچ یا آدھے چمچ چائے کے چمچ سے بھی کم, تو فوراً آپ کی تیزابیت کو ختم کر دے گا. اور اگر جب آپ یہ ریگولر بیسس پہ کریں گے, ہماری جو نظام ہے اس کے اندر جو جراثیم ہے جو ہمارے نظام کی پروٹیکشن کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور ان کا ہونا ہمارے نظام کے لیے بہت ضروری ہے. تیزابیت کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. جب وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن کو پراپر نیوٹریشنز نہیں ملتی, اور اب تو اس پہ کافی ریسرچ ہو رہی ہے. اب تو پروبیوٹکس بھی آ گئی ہے مارکیٹ میں, ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بات کی. اور اس میں مزید یہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انٹسٹائن میں ایسے بیکٹیریا موجود ہیں جس کو کہ سائیکوبیوٹک کہا جاتا ہے, جو کہ ہماری نفسیاتی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. تو ان کی جو اچھی خوراک ہے ان کے لیے
وہ دہی ہے، اور دہی میں اگر آپ تھوڑا سا کے اندر میٹھا سوڈا ڈال دیں تو اس سے آپ کی طیب صحبیت بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور آپ نیچرل طریقے سے اپنی اس کیفیت پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آخر میں بہت امپورٹنٹ بات میں کہوں گا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے معدے کا مسئلہ آپ کے ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہے، تو ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے کافی سارے طریقے میں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، مگر اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا، گپ شپ لگانا، سوشلائز کرنا، اپنے پرابلمز لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ سٹریس سے نجات ملے گی۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ مینٹل سٹریس میں ہوتے ہیں وہ لوگوں سے الگ تلگ ہو جاتے ہیں، بیڈ پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں، تو وہ ایک غلط طریقہ ہے۔ اس دوران پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ منفی سوچیں ان کے ذہن پہ چلتی رہتی ہیں، ٹریجک سینیریوز بناتے رہتے ہیں اپنے ذہن میں، اور اس کی وجہ سے پھر ان کا سٹریس بڑھتا رہتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے ذہن پہ سٹریس ہو، کوشش کریں کہ گھر سے باہر نکلیں، یاروں دوستوں کے پاس جائیں، ان لوگوں کے پاس جائیں جن کی محفل میں آپ خوش ہو جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تاکہ آپ کا مینٹل سٹریس کم ہو۔ باقی ایکسرسائز، ڈائٹ وغیرہ کافی ساری چیزیں ہیں کہ آپ اپنے مینٹل سٹریس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو میڈیکل مسئلہ نہیں ہے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کے معدے کا مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ذہنی دباؤ کی وجہ سے، تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ ماہر نفسیات کے طور پہ میں کہوں گا کہ ہماری بہت سی جسمانی مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ مینٹل سٹریس ہے، تو جب تک آپ اپنے مینٹل سٹریس کو کم نہیں کریں گے، اس وجہ سے نہ صرف معذبے کے مسائل، بلڈ پریشر کے مسائل، دل کے مسائل، بہت سارے مسائل آپ کو ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے مینٹل سٹریس کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں اور ہیلدی لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ کوئی آپ کو اگر نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ ڈائریکٹ یا واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔